پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں عبداللہ نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب پیسہ دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں میں کوئی بھی سوالی جو اس کے در پر آئے وہ خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کے چرچے گاؤں گاؤں ہونے لگے، اور اب نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ اس کے گھر کے باہر قطاریں لگا کر اس کا انتظار کرتے، اور وہ سخاوت سے سب سے ملتا اور ان کی مدد کرتا۔ مگر یہ بات بیوی کو بالکل پسند نہ تھی۔ وہ اکثر عبداللہ سے لڑتی جھگڑتی کہ جس طرح تم اپنا مال لوگوں پر لٹاتے ہو، بہت جلد ہم بھی غریب ہو جائیں گے۔ مگر عبداللہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب کو بھی جواب دینا ہے کہ میں نے اس کی امانت اس کے حقدار لوگوں تک کیوں نہ پہنچائی۔ تب بیوی یہ کہتی کہ دینے دلانے کا کام صرف اپنے گاؤں تک ہی محدود رکھو، مگر وہ نہ مانا اور اس نے اور زیادہ بانٹنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ عبداللہ کی جیب خالی ہو گئی اور وہ اپنا سب کچھ بانٹ بیٹھا۔ ایک بار تو عبداللہ کے دل میں بھی غلط خیال آیا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہتی تھی، مگر ایک دم سے اس نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ اگر میرے پاس 1 روپیہ بھی ہو تو میں اسے کسی غریب کو دے دوں گا۔ اس کی دکان بند ہو چکی تھی اور وہ بکریاں چرانے لگا، جس پر بیوی نے کہا کہ میں نہ تمہیں کہتی تھی کہ اپنا ہاتھ روکو، مگر تم نہ مانتے تھے، اور آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو ہمارے دروازے پر مانگنے آتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی ہمارے پاس صحت تو ہے۔ بیوی طنزیہ ہنس پڑی کہ مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کر کچھ کما کر لاؤ، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ منایا، وہ جانتا تھا کہ وہ عیش و آرام کی عادی ہے۔ خود کو بچپن میں ہی فاقہ دیکھنا پڑا تھا، اس لیے وہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے جنگل میں گیا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ دور سے دیکھا کہ ایک ساپنی آگ میں جل رہی ہے۔ وہ ایک دم سے آگ میں کودا اور ساپنی کو بچا لیا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ساپنی نے انسانوں کی طرح بات کی اور کہا کہ میں کوئی عام سانپ نہیں ہوں، میں جنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، اس کا بدلہ ضرور دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے محلات میں لے گئی۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں کوئی مال نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں، مگر ہم تمہیں ایک علم دے سکتے ہیں کہ تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو، مگر شرط یہ ہے کہ تم اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور کہا، اب تم جانوروں کی زبان سن سکو گے، اور تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، مگر یاد رکھنا کہ کبھی ظاہر مت کرنا کہ تم ان کی باتیں سمجھ سکتے ہو، ورنہ تم سے ڈر جائیں گے اور تم کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب منظر اچانک سے بدل گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو نہ محلات تھے اور نہ ہی کوئی جنات۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی خواب تھا، مگر بڑا خوبصورت خواب تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ایک تالاب کے قریب سے گزرا جہاں 2 بڑی مچھلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اگر تالاب میں وہ بڑا صندوق نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اس بڑی مچھلی سے نہ بچ پاتے جو ہمیں کھانے کے لیے ہمارے پیچھے پڑی تھی۔ دوسری نے جواب دیا، ہاں یہ صندوق تو صدیوں پرانا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سب سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کی شہزادی والی بات سچ ہے۔ اس کے دل میں تجسس جاگا کہ آخر اس صندوق میں کیا ہے۔ وہ فوراً پانی میں غوطہ لگا کر نیچے چلا گیا تو وہاں واقعی میں ایک بہت پرانا زنگ آلود صندوق موجود تھا، جسے عبداللہ جیسے تیسے کر کے کنارے پر لے آیا، اور اس نے کہا کہ اس کو تالا لگا ہوا ہے اور اب اس تالے کو چابی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک بڑا پتھر لے کر تالے پر زور سے مارا اور تالا ٹوٹ گیا۔ صندوق کو جب کھولا گیا تو عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں بے شمار خزانہ، زیورات اور سونے کے سکے موجود تھے۔ عبداللہ نے اتنا ہی نکالا جتنا اسے ضرورت تھی۔ اس نے باقی خزانہ صندوق میں ڈال کر ندی کے کنارے بڑا سا گڈھا کھود کر وہاں دبا دیا اور گھر گیا۔ گھر جا کر بیوی سے کہا کہ مجھے آج خزانہ ملا ہے، اس میں سے اتنا لایا ہوں کہ جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن عبداللہ کو فوراً بادشاہ جنات کی بات یاد آ گئی اور اس نے بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ بیوی نے کہا، چھوڑو یہ بات، اس بار یہ مال سنبھال کر رکھو اور عقل سے کام لو۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا ہے اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹایا۔
تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی نے کہا کہ یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ صرف تمہاری قسمت ہے۔ اب میں اپنے گھر کے باہر کسی فقیر کو نہیں چاہتی، اب میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو بیوی کی ناشکری کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ میرے ہی صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اب میں غریبوں کو گھر میں بلانے کے بجائے ایک ایسی جگہ بناؤں گا جہاں وہ کھانا کھا سکے۔ اگلی صبح وہ بیوی کو بتائے بغیر پھر جھیل پر گیا اور سارا خزانہ نکال لایا، اور گاؤں میں ایک بہت بڑی زمین خریدی اور اس پر غریبوں کے لیے ایک پکا سرایہ اور باورچی خانہ بنایا، اور نیک اور دیانتدار لوگوں کو وہاں کا نگران مقرر کیا۔ اب نہ صرف غریب آ کر پیٹ بھرتے بلکہ بہت سے لوگ وہاں کام بھی کرنے لگے۔ سرائے کے آس پاس کھیت آباد ہو گئے، مزدور روزگار پانے لگے اور کئی خاندان خوشحال ہو گئے۔ ایک دن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے مائکے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے تھے جسے دو خچر کھینچ رہے تھے۔ راستے میں عبداللہ نے سنا کہ ایک خچر دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ ذرا آہستہ چل، اتنی تیزی نہ کر۔ دوسرے خچر نے پوچھا، کیوں بھائی؟ جلدی چلیں گے تو جلدی گھر پہنچیں گے اور آرام بھی ملے گا، اور مالک نے جو تازہ گیلا جو خریدا ہے وہ بھی کھا لیں گے۔ پہلا خچر بولا، بھائی بھوک نے تمہاری عقل مار دی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ گاڑی میں موجود بیوی ماں بننے والی ہے؟ اگر ہم تیز چلیں تو گاڑی زیادہ ہلے گی اور بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا مالک اس لائق نہیں کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، اس نے کبھی ہمارا حق نہیں مارا۔ عبداللہ خوش ہو گیا اور بیوی کو کہا، مبارک ہو، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر بیوی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ مجھے خود کچھ دن پہلے معلوم ہوا ہے اور میں نے ابھی تک کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ عبداللہ مسکرایا اور بولا، بس محسوس کر لیا۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ یہ ضرور کچھ بات ہے کہ جو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ چند دنوں سے یہ بدلہ بدلہ لگ رہا ہے، اور خزانے کے بارے میں بھی اس نے مجھے کچھ نہ بتایا ہے، اور کئی بار ایسی باتیں کہتا ہے جو شروع میں تو ناقابل یقین لگتی ہے مگر بعد میں سچ ثابت ہوتی ہیں۔ اب سے میں اسے غور سے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد ایک آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے پاس لیمبو اور مالٹوں کی بہت بڑی مقدار ہے، لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ بیٹی بیمار ہے، جلد ہی واپس جانا ہے، تم یہ سارا مال آدھی قیمت پر لے لو۔ عبداللہ نے خزانے سے بچا ہوا سارا پیسہ نکال کر دے دیا۔ یہ سب بیوی کھڑی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ آدمی کے جانے کے بعد بیوی غصے سے بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنے لیمبو اور مالٹے کون خریدے گا؟ سڑ گئے تو ہم وہی پرانے حال میں آ جائیں گے۔ عبداللہ نے اطمینان سے کہا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں وہ اکیلا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ شاید بیوی کی بات درست ہو، مگر میں نے اس آدمی کی مجبوری دیکھ کر سودا کیا ہے۔ اسی دوران دو چڑیا کھڑکی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نے دوسری سے کہا، کل ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، موسم بہت سرد ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے دل میں کہا کہ ابھی لیمبو اور مالٹے نہیں بیچوں گا، بس موسم دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ بیوی ہنسی اور تانے دیتی، چلو پاگل، بیچ دو یہ مال، شاید تھوڑا نقصان پورا ہو جائے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بیوی بہتر ہے تم ٹھنڈ کی تیاری کرو۔ کچھ دن بعد سردی واقعہ ہی معمول سے پہلے اور سرد آ گئی۔ نزلہ، کھانسی اور بخار پھیل گیا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لیمو اور مالٹے کھانے کا مشورہ دیا۔ ان کا دام آسمانوں کو چھونے لگا اور بازار سے غائب ہو گئے۔ تاجروں کو خبر ملی کہ عبداللہ کے پاس بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ سب سونے اور چاندی کے صندوق لے کر اس کے دروازے پر آ گئے۔ عبداللہ نے بیوی سے کہا، سبحان اللہ، کل تک یہاں غریبوں کی قطار تھی، آج امیروں کا ہجوم ہے۔ اس نے باری باری سب کو مال بیچا۔ شام تک گھر سونے اور چاندی سے بھر گیا۔ بیوی خوش تو تھی مگر پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ تھا۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ عبداللہ نے غریبوں اور یتیموں کے لیے ایک سرایہ بنایا ہے۔ وہ ڈر گئی کہ وہ یہ سارا مال بھی ان غریبوں اور فقراء پر نہ لگا دے۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور تیز لہجے میں بولی کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے پچھلی بار سارا مال کیسے ختم کیا تھا؟ عبداللہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سونا اور چاندی ہوں گے اب ہم غریبوں کی منہ کا نوالا کھینچ لیں؟ بیوی بولی، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرے جس طرح اس نے تمہیں رزق عطا کیا۔ پھر اس نے تیزی سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں سب لوگوں میں مشہور کر دوں گی کہ تم جادوگر ہو اور یہی تمہاری دولت کا راز ہے۔
یہ سن کر عبداللہ گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ میں اسے اپنا راز بتا دوں گا، کیونکہ مر جانا ہزار بہتر ہے اس الزام سے جو میری زندگی بھر میرے ساتھ چپک جائے۔ لوگ تو جو سنتے ہیں یقین کر لیتے ہیں۔ پھر خود ہی سوچنے لگا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو راز بتا دیا تو میں مر جاؤں گا، جیسا کہ جنات کے بادشاہ نے کہا تھا، اور پھر غریبوں اور یتیموں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بیوی کو اپنا راز بتانے کے بعد وہ اپنا گھر بار اور تمام جائیداد اس کے نام کر دے گا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ قاضی کے پاس گیا اور سب کچھ اس کے نام کر دیا، البتہ وہ زمین جس پر اس نے غریبوں کی پناہ گاہ بنائی تھی وہ وقت ہی رہنے دی تاکہ خیر کا کام جاری رہے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ برائے مہربانی آج کے بعد تم میرے قریب نہ آنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر طلاق کا حق استعمال کروں گا۔ اب ہم دونوں اپنی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں میں اب کوئی چیز مشترک نہیں۔ عبداللہ غریبوں کے سرائے پر رہنے لگا اور کہنے لگا کہ مرنے کے بعد مجھے غریبوں کی دعائیں اور میرے نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ دوسری طرف بیوی نے ارادہ کیا کہ گھر کو گرا کر بادشاہوں جیسا محل بنائے اور بڑے تاجروں کے ساتھ کاروباری سودے کرے گی تاکہ مزید امیر ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ میں نے کبھی شوہر کی وہ زندگی پسند نہیں کی جس میں وہ مجھے محروم رکھ کر دوسروں کو دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے محل تعمیر کر لیا، سونا چاندی جمع کر لیے، لیکن اس کے محل میں قدم رکھتے ہی زمین لرز اٹھی اور محل زمین میں دھنس گیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہ بچا اور اللہ نے اسے انہی غریبوں میں شامل کر دیا جن پر وہ شوہر کو ترس کھانے سے روکتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے بچے کی پیدائش کے قریب تھی۔ وہ ٹوٹے محل کے باہر بیٹھ کر روتی اور یہ سوچے بغیر کہ کہاں جائے، کیونکہ سب کچھ لٹ چکا تھا۔ لوگ گزرتے تو پرواہ ہی نہ کرتے، مگر غریب آ کر اس کے لیے پیسے اور کھانا رکھ جاتے۔ وہ حیران ہو کر دیکھتی اور سوچتی کہ غریب کیسے دیتا ہے اور امیر کیسے روکتا ہے۔ 3 دن تک یہ حال رہا اور پھر بھوک نے نڈھال کر دیا۔ پھر راہ گیروں سے اس نے سوکھی روٹی کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ ایک دن عبداللہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ اس کا گھر زمین میں دھنس چکا ہے اور بیوی ایک بدبودار اور بیکارن بن چکی ہے۔ وہ اسے اٹھا کر ایک چھوٹے سے مکان میں لے آیا جو اس نے سرائے کے پاس بنایا تھا۔ اس نے 1 مہینے تک اس کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ وہ پھر سے تندرست ہو گئی۔ کچھ ہی دن بعد اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ عبداللہ نے دیکھا اب نہ وہ کوئی شکایت کرتی ہے اور نہ ہی بیزاری دکھاتی ہے۔ عبداللہ کی زندگی نہایت سادہ تھی اور سرائے کے پاس والی زمین میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ایک دن بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ عبداللہ نے حیرت سے کہا، مگر یہ تو غریبوں کا کام ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، اگر یہ غریبوں کا کام ہے، اللہ نے چاہا تو ان کا رزق دنیا میں کم رکھا، مگر وہ پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس نے نرمی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مال ضائع کیا اور تمہارے ساتھ ناانصافی کی۔ عبداللہ مسکرا کر بولا، تم ہی میرا اصل مال ہو اور میرا بیٹا میری جان ہے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اسی کے ساتھ والی زمین پر کام کریں گے اور سب سے خوشحال بنیں گے۔